ہمارے گھر کا رواج تھا کہ گھر میں کسی کی بھی شادی ہوتی تو دلہن پہلی رات دادا جی کے کمرے میں گزارتی اور 1 مہینے کے بعد وہ حاملہ ہو جاتی۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے اس رواج کو نہیں مانا اور اپنی دلہن کو دادا جی کے پاس نہیں جانے دیا۔ لیکن 2 سال ہو گئے اور میری بیوی حاملہ نہ ہوئی۔ مجبوراً ایک دن میں نے اپنی بیوی کو دادا جی کے کمرے میں بھیجا اور خود کمرے میں چھپ گیا۔ پھر ایسا انکشاف ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بزرگ کسی بھی خاندان کے لیے اہم ہوتے ہیں، لیکن جب بزرگ ہی غلط راستے پر چل نکلیں تو پھر اس خاندان کا کیا حال ہوگا۔ میرے دادا جان میرے لیے ایک آئیڈیل شخصیت تھے، لیکن جب تک میں ان کی حقیقت نہیں جانتا تھا وہ اس حد تک عجیب ہوں گے مجھے معلوم نہیں تھا۔ ہمارا خاندان تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کرنے میں مشہور تھا، لیکن گھر کی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں یہ روک لوں گا، لیکن میں بھی مجبور ہو گیا۔ میرا تعلق ایک اچھے پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے خاندان سے تھا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اس لیے ہم سب ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور کبھی بھی ہمارے گھر میں کسی بات کو لے کر اختلاف نہیں ہوا تھا۔ گھر کے سربراہ آج بھی دادا جان تھے۔ بڑے چھوٹے سبھی ان کی بات مانتے اور ان کو عزت دیتے تھے۔ وہ بھی سب سے بہت پیار کرتے تھے اور کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تھے۔ لیکن اس سب کے ساتھ ہمارے خاندان میں کچھ عجیب سا ایک رواج تھا، اور وہ رواج ایسا تھا کہ اسے سن کر اکثر لوگ اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے اب اس رواج کو بتانے سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں جس کی شادی ہوتی، جو بھی لڑکی دلہن بن کر ہمارے گھر آتی، وہ پہلی رات دادا جان کے کمرے میں گزارتی۔ بچپن میں تو مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا یہ عجیب رواج میرے دماغ میں سوالیہ نشان پیدا کرتا گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ حقیقت جان سکوں، لیکن پورے گھر میں کوئی بھی اس موضوع پر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ سالوں سے چلا آ رہا تھا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جو بھی لڑکی بیاہ کر آتی وہ 1 مہینے کے اندر حاملہ ہو جاتی تھی، لیکن مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی اور میں بالکل بھی اس کے حق میں نہیں تھا۔ اپنے سارے کزنوں میں سیکنڈ لاسٹ تھا، اور میرے بڑے تمام بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، جس پر میری ان سب سے بہت بحث بھی ہوئی، لیکن کوئی بھی میرے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں دیتا تھا۔ اور اب مجھے اس چیز کا جواب چاہیے تھا، کیونکہ گھر میں میری شادی کی بات چل رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہی سب ہوگا، لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے شادی کے دن میں نے صاف الفاظ میں اپنے بڑوں کو کہہ دیا کہ میں نے بیوی کو دادا کے کمرے میں نہیں چھوڑنا، اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا کہ اس بغاوت کے بعد دادا کا رویہ بدل جائے گا، لیکن انہوں نے مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ ان کا رویہ نارمل ہی تھا، لیکن ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے اور ابھی تک کوئی امید نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کے پاس بھی گئے، لیکن تمام ٹیسٹ کلیئر تھے، پھر بھی کوئی امید نہیں تھی۔ میرے بھائی مجھے اکثر کہتے تھے کہ تم نے غلط کیا، اب ساری زندگی اولاد کو ترسو گے، لیکن مجھے ان کی بات سن کر غصہ آتا کہ میں اولاد کے لیے بے غیرت کیسے بن جاتا، کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے کمرے میں بھیج دیتا۔ بے شک وہ میرے دادا تھے، لیکن میری بیوی کے لیے نامحرم ہی تھے، اور میں ہرگز بھی اتنا بے غیرت نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں ان کے پاس بھیج دوں۔ میری بیوی کو یہ رواج بالکل پسند نہیں تھا اور بہت عجیب لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا لوگوں کی باتیں ہمیں ڈپریشن میں مبتلا کرتی جا رہی تھیں، کیونکہ ہمارے خاندان کے تمام ہی جوڑے صاحب اولاد تھے۔ صرف ہم ہی تھے جو اتنے سالوں سے اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور ابھی دور دور تک کوئی امید بھی نہیں تھی۔ میری بیوی اب عجیب و غریب رویہ اختیار کرنے لگی تھی۔ شاید وہ ڈپریشن میں آ گئی تھی، وہ چڑچڑی سی ہو گئی تھی، اور ایک دن اس نے خود کہا کہ مجھے دادا جی کے کمرے میں بھیج دیں۔ میں تو اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کہا کہ ہم ہمیشہ کے لیے بے اولاد نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ کو یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ میں اس کی بات سے بالکل بھی قائل نہیں ہوا اور میں نے اسے جھڑک کر خاموش کروا دیا کہ اگر اولاد ہونی ہوئی تو اللہ پاک ہمیں دے دے گا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ضد زور پکڑتی جا رہی تھی، اور کوئی امید نظر نہ آنے کی وجہ سے میں بھی اندر ہی اندر قائل ہوتا جا رہا تھا کہ جہاں باقی سب نے اپنی بیویوں کو ٹائم دے دیا اور شادی کی پہلی رات ہی دادا جی کے کمرے میں بھیج دیا، یہاں تک کہ میری ماں اور تائی، امی، چچی تک ایک رات دادا جی کے پاس گزار چکی ہیں، تو میری بیوی نے بھی اگر گزار لی تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ آخر کار بہت مجبور ہو کر ایک دن میں نے دادا جی سے کہا میں آج رات اپنی بیوی کو آپ کے کمرے میں چھوڑ کر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ بھی نہ بولے۔ رات ہوئی تو میں نے سوچ لیا کہ میں پہلے ہی جا کر کمرے میں چھپ جاؤں گا اور دیکھوں گا، لیکن اسی رات میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل جانا پڑا۔ کیونکہ میں بات کر چکا تھا
اس لیے میں نے وہ رات ہسپتال میں اور میری بیوی نے دادا جی کے کمرے میں گزاری۔ دوسری صبح جب میں واپس آیا تو میری بیوی اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے اسے فوراً سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ جب میں دادا جی کے کمرے میں گئی تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد کچھ عجیب سی خوشبو آئی اور مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ صبح جب ہوش آیا تو میں ان کے بستر پر سو رہی تھی اور دادا جی صوفے پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ ان کی بات سن کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا تھا کہ دادا جی کو میری بیوی کو بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ میں نے خود اپنی خوشی سے بیوی کو بھیجا تھا۔ اب تو یہ معاملہ مجھے مزید مشکوک لگنے لگا، لیکن کوئی بھی کچھ بتانے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے دادا جی سے بھی سوال کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آیا تو میں اس کا جواب تمہیں دے دوں گا۔ لیکن اپنی بیوی کو مطمئن دیکھ کر میں بھی چپ ہو گیا، اور پھر حقیقت میں ہی 1 ماہ بعد میری بیوی حاملہ ہو گئی۔ اب تو مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا کہ یہ بچہ میرا ہے بھی یا نہیں، لیکن میری بیوی اس بچے کو پا کر بہت خوش تھی اور اس کو خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن ہونے لگا تھا۔ لیکن دل کے اندر موجود شک ختم نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ شک اپنی بیوی کے سامنے میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے اس کی خوشی خراب ہو سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کا DNA ٹیسٹ کرواؤں گا اور پھر اس کی رپورٹ کے ساتھ دادا جی سے سوال کروں گا۔ وہ وقت میرے لیے بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ جب بھی میں اپنی اولاد کی خوشی محسوس کر کے خوش ہونے لگتا تو وہ ایک رات میرے دماغ میں آ جاتی اور میں نہ ٹھیک طرح سے خوش ہو پا رہا تھا اور نہ پریشان۔ خدا خدا کر کے وہ وقت ختم ہوا اور مجھے اللہ پاک نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ یہ خوشی اتنے سالوں کے بعد ملی تھی، اس لیے سبھی بہت زیادہ خوش تھے، اور سب سے زیادہ شاید میرے دادا جان خوش تھے، کیونکہ اپنی تمام اولاد میں انہیں سب سے زیادہ مجھ سے پیار تھا، اور میری اولاد کی خوشی شاید انہیں سب سے زیادہ تھی۔ لیکن میری آنکھوں میں شک کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں ان کی خوشی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جب ہمارا سارا خاندان خوشیاں منا کر فارغ ہوا اور بچے کا عقیقہ وغیرہ ہو گیا تو ایک دن میں نے چپکے سے بچے کو اٹھایا اور نکل گیا۔ میری بیوی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو میں نے کہا باہر سے گھما کے لے کے آتا ہوں، اور بچے کو لے جا کر ہاسپٹل گیا اور جا کر اپنا اور بچے کا DNA ٹیسٹ کروایا۔ میرے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور بس یہی چیز مجھے دل سے خوش نہیں ہونے دے رہی تھی، اور مجھے ٹیسٹ کروانا پڑا، جس کی رپورٹ 3 دن بعد معلوم ہونی تھی۔ وہ 3 دن میں نے کیسے سولی پر گزارے وہ مجھے ہی معلوم ہے۔ جس دن رپورٹ ملنی تھی اس دن صبح سے ہی میرے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ بار بار ایک سوال میرے دماغ میں آ رہا تھا کہ اگر یہ بچہ میرا نہ ہوا تو میں کس منہ سے اس کو اپنا بچہ تسلیم کروں گا اور دادا سے کیا سوال کروں گا، جبکہ میں خود اپنی بیوی کو ان کے کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ لیکن ایسا بغیر دیکھے بھالے بچے کو اپنا بچہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں رپورٹ لینے گیا تو رپورٹ پکڑتے ہوئے میرا BP شوٹ کر گیا، شاید بہت زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے۔ میں ہاسپٹل میں تھا، اس لیے فوراً مجھے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز میرے گھر اطلاع کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ اگر وہ سب یہاں آئے تو ٹیسٹ کا راز بھی کھل جائے گا۔ میں نے رپورٹ لی اور گھر آ گیا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں وہ کھول کر دیکھوں کہ اس میں کیا ہے۔ ٹیسٹ تو میں نے کروا لیا تھا، لیکن اب کھول کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اور خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں نے باقی سب کی طرح جو ہے جیسا ہے اس کی بنیاد پر قبول کیوں نہیں کر لیا، میں نے کیوں اس سارے چکر میں پڑا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کسی میں تجسس کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور شاید میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں وہ رپورٹ لے کر گھر تو آ گیا تھا، لیکن 3-4 گھنٹے گزرنے کے بعد میں اپنے اندر ہمت پیدا نہ کر سکا کہ میں اس رپورٹ کو کھول کر دیکھوں، اور آخر کار میں نے اسے اٹھا کر اپنے آفس کے کاغذات میں رکھ دیا کہ صبح آفس جا کر دیکھوں گا۔ لیکن شاید خدا کو منظور نہیں تھا کہ میں اس راز پر سے پردہ اٹھا سکوں، اس لیے 1-2 دن میں اتنا مصروف رہا کہ میرا دھیان رپورٹ کی طرف سے ہٹ گیا، اور جب میں نے دوبارہ سے رپورٹ کو ڈھونڈا تو مجھے نہیں ملی۔ شاید کاغذات میں کہیں آگے پیچھے ہو گئی تھی۔ میں نے پورا آفس چھان مرا، لیکن اس رپورٹ نے نہیں ملنا تھا اور نہ ملی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ قدرت بھی نہیں چاہتی کہ میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں، اس لیے میں نے جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر اپنے بچے کو قبول کر لیا۔ اس سلسلے میں 2 سال اور گزر گئے، اور میری بیوی ایک دفعہ پھر امید سے ہو گئی۔ اب وہی خدشات دوبارہ میرے دماغ میں سر اٹھانے لگے کہ اس دفعہ میں نے بیوی کو دادا کے کمرے میں نہیں بھیجا تھا، تو پھر وہ کیسے امید سے ہو گئی ہے، اور کیا میری بیوی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ وہ خود ہی چھپ کر دادا کے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی بہت ہی نیک اور صالح عورت تھی، کبھی کوئی کام مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہی بات میرے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ اب میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ میں اس کو دوبارہ لے جا کر DNA ٹیسٹ کروا سکتا تھا، اس لیے اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لے جا کر میں لیبارٹری گیا، اور اب کی دفعہ میں نے ایمرجنسی کے طور پر رپورٹ نکلوائی اور وہیں کھڑے کھڑے رپورٹ دیکھی، اور رپورٹ دیکھ کر مجھے شدید جھٹکا لگا، کیونکہ رپورٹ پازیٹیو تھی، یعنی وہ بچہ میرا ہی تھا۔ میرا دماغ جھٹکے کھانے لگا کہ اگر وہ بچہ میرا ہی تھا تو 2 سال تک کیوں نہیں ہوا، اور پھر صرف 1 دن دادا جان کے کمرے میں گزارنے کے بعد اللہ نے مجھے یہ بچہ دے دیا۔ لیکن میرا دل مطمئن ہو چکا تھا کہ وہ بچہ میرا ہی ہے، اس لیے میں نے اپنے ارد گرد غور کرنا شروع کیا کہ میرے سارے بھائیوں اور کزنوں کے 2-2 3-3 بچے ہیں۔
लेकिन जब सबकी बीवियों ने सिर्फ एक रात दादा के कमरे में गुजारी है, इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। अगर वो गलत है तो फिर दादा के कमरे में रात को जाना क्यों ज़रूरी है? वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादाजी कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं? ये राज जानना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा कज़न जवान था और उसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था, और अब उसकी बीवी के साथ फिर वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मुझे इस राज से पर्दा उठाना था, लेकिन कैसे, ये मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में सवाल करता था दादाजी खामोश करवा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा मुश्किल वक्त गुजर चुका, और मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता कि शायद वो मेरी औलाद के बारे में बात कर रहे हैं, कि अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी है, लेकिन कभी समझ ना सका कि वो किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को भी तकरीबन 1 साल गुजर गया और मेरे कज़न की शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि दादा जान पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसलिए शादी के दिन मैंने बहाना किया कि मेरा एक दोस्त बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं उन सब के सामने उठा और बाहर निकल आया। सब ने यही समझा कि मैं दोस्त की तरफ चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते दादा जान के कमरे में घुस गया। वो कमरे में नहीं थे। मैंने मौका गनीमत जाना और उनके कमरे में छुप गया। अब मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि कब दादा जान और नई दुल्हन कमरे में आते हैं। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी, और उसके आने तक मुझे सब्र से इंतज़ार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा उठने जा रहा था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ें आ रही थी। ये वही बहस होगी जो हर दुल्हन घर में आने के बाद करती है, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दुल्हा के लिए सजाई जाती है, और जब उसे पहली रात ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकीनन उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। और ये ड्रामा मैं कई सालों से देखता आ रहा था, इसलिए खामोश हो गया। और आखिरकार वही हुआ। जीत फिर से हम सबकी हुई, और थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, दादा जान उठकर वॉशरूम में चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर तरस आ रहा था। वो घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दादा जान बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही दादा जान ने जेब से हाथ निकाला तो उनके हाथ में रुमाल था, और उन्होंने वो उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर वो दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से मालूम था। मुझे इंतज़ार था कि अब दादा जान करते क्या हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा उसने मेरे पाँव तले से ज़मीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा और बड़ी मुश्किल से सब्र किया। सुबह के करीब जब दादा जान की आंख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल आया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद दादा जान से सवाल करना तो बनता था, लेकिन अब मुझे ये डर था कि अगर मैंने दादा जान से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता ऐसी क्या बात थी कि दादा जान को ये सब करना पड़ा। और मैंने बहुत दफ़ा बातों बातों में उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा दादा जान बात टाल देते। लेकिन इस दफ़ा दुल्हन को 2 माह गुजरने के बाद ही औलाद ना हुई। अब तो सबको परेशानी लाहक हो गई कि ऐसा क्यों है, लेकिन सब ने सब्र से इंतज़ार किया कि अल्लाह की तरफ से देर हो सकती है। दादा जान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो दादा जान ने कहा कि इस घर में कोई बंदा ये राज जान चुका है। अगर ये बात किसी और को मालूम ना होती तो अब तक बच्ची उम्मीद से होती। ये सुनकर मुझे अजीब लगा कि दादा जान को कैसे मालूम हो गया कि ये राज कोई तीसरा भी जान गया है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो दादा जान बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज से वाकिफ हो चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों गुजारती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं मज़ीद नहीं जी सकूंगा और जो बंदा राज जान चुका है मैं उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा दादा जान मैं जानता हूँ। दादा जान ने कहा कि बाकी सब जाएं, तुम मेरे पास बैठो। मैंने सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया तो दादा जान ने पूछा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम ये राज कैसे जानते हो। मैंने उनको हकीकत बता दी कि मैंने छुपकर सब कुछ देखा है। उन्होंने कहा कि तुम इस राज से वाकिफ़ हो चुके हो तो अब ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारा बाप, ताया, चचा और कज़नों में से कोई भी इस राज से वाकिफ़ नहीं है। तुम मेरे मरने के बाद ये राज सब घर वालों को इकट्ठा करके बताओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ मौजूद है। लेकिन मैं मरने के बाद चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाएं। मेरी तरफ से मैं कोई गुनाह अपने सर लेकर नहीं जाना चाहता। मैंने दादा जान से सीधा सीधा सवाल कर लिया कि ये सब क्या है, आप मुझे पूरी बात समझाएं।
ताकि मैं सबके सवालों के जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि मैं जो भी दुल्हन होती है उसके साथ पहली रात को कुछ गलत करता हूं, हालांकि ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि जब पाकिस्तान और इंडिया एक जगह इकट्ठे थे तो तब जादू, टोना और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थीं। हमारे ख़ानदान में कोई औरत ब्याह कर आई थी जिस पर कोई जादूगर आशिक था। जब वो ब्याह कर आती तो उस जादूगर ने जादू के ज़रिए से उसकी औलाद बांध दी थी कि कभी भी इस ख़ानदान में औलाद नहीं हो सकती। लेकिन जहाँ पे शैतान काम करता है वहाँ अल्लाह का भी अपना एक निज़ाम होता है। एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग ने इस जादू का तोड़ किया था और उन्होंने कहा था कि 7 नस्लों तक आपको ये काम करना पड़ेगा, और वो ये काम है कि घर में ब्याह कर जो भी आएगी उस घर का जो भी बड़ा होगा वो उसको एक रात अपने पास रखेगा और उस पर अमल करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा अमल था जिसमें किसी तीसरे बंदे को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी दुल्हन होती थी उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ तावीज़ बांधकर उसके गिर्द हिसार बांधा जाता है और सारी रात मुख्तलिफ कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं। ये 7 नस्लों तक अमल किया जाता रहा। मुझसे पहले मेरे दादा जान और उससे पहले उनके दादा जान ये सब किया करते थे, लेकिन अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो। तुम लोगों के बाद अब के अमल मज़ीद आगे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपनी बीवी पर अमल नहीं करवाया था, इसलिए जादू का असर यहाँ पर था और तुम्हारी औलाद नहीं हो रही थी। मैंने तुम्हारी बीवी के साथ भी यही किया था और इसीलिए तुम लोगों की औलाद हो गई। ये राज कोई भी नहीं जानता कि मैंने आज तक अपनी किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वो मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा ये सच सबको बता देना कि सबके दिल से शक खत्म हो जाए। मैंने दादाजान की बात सुनकर सख्ते में आ गया। हम लोग खुद को मुसलमान कहकर बस फारिग हो जाते हैं, लेकिन शैतान कितने इंतहा पर जाकर हमारे खिलाफ साजिशें करता है और हम उसकी साजिशों का तोड़ हासिल करने के लिए दीन पर भी मुकम्मल अमल पैरा नहीं होते। मैंने दादाजान से वादा किया कि उनका राज उनके मरने तक राज ही रहेगा, और दादाजान की वफ़ात से अगले दिन मैंने सबको जमा करके वो राज बता दिया, और जिसके दिल में जो शकूक व शुबात थे उन सब के शकूक रफ़ा हो गए और उनके कमरे से तमाम तावीज़ निकाल कर बहते हुए पानी में बहा दिए। इस तरह 7 नस्लें पहले होने वाले एक जादू से हम सब की जान छूट गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरी आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।